میں سب سے پہلے حوری نورانی صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں، مکتبہ دانیال کی پبلشر، جن کے سبب یہ تقریب جو ہے آج ممکن ہوئی۔ نہ یہ ناول چھاپتی، نہ یہ سب ہم سب لوگ جمع ہوتے، تو بنیادی کردار حوری صاحبہ کا ہے۔ اور جن کا انہوں نے ناول چھاپا، سمینہ نذیر، اگر میری آواز سن رہی ہوں تو سامنے آ جائیں۔ اور پوسٹ مارٹمی گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس عہد کے افسانے کا ایک بڑا نام، اخلاق احمد صاحب کو۔ اچھا، 2006 میں ایک فلم آئی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا، بلڈ ڈائمنڈز، رونالڈو ڈی کیپریو صاحب کی فلم۔ تو وہ بیسیکلی ویسٹ افریقہ سے متعلق تھی کہ وہاں کس طرح سب ہیومن کنڈیشن میں مقامی لوگوں کو نئے نئے طریقوں سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی دولت ان کے خون کی شکل میں ویسٹ میں جاتی ہے، اور ویسٹ کے گالوں پہ جو سرخی ہے وہ اسی طرح کے بلڈ ڈائمنڈز اور اسی طرح کی معدنیات اور اسی طرح کی نوآبادیاتی خون چوس پالیسیوں کا حصہ ہے۔ اس فلم سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ جو بلیک ڈائمنڈز ہیں، یہ زمین سے نہیں نکالے جاتے، یہ زمین کے اوپر ہیں۔ وہاں ویسٹ افریقہ کے 16 ممالک، اگر آپ کو موقع ملے تو ان کی ہسٹری پڑھیے گا۔ افریقہ ویسے تو ہمیں ایک کانٹیننٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی کانٹیننٹس چھپے ہوئے ہیں، کئی نسلیں ہیں، اور ان کی جو ایکسپلائٹیشن کے طریقے تھے وہ بھی بالکل الگ الگ تھے۔ مثلا ویسٹ افریقہ جو ہے زیادہ تر فرانسیسی نوآبادیاتی جو ریاستیں تھیں ان پہ مشتمل ہے۔ آج بھی وہاں فرانس کا تسلط ہے، وہاں کا کلچر انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے، وہاں کی حکومت تھرو کرونی کیپٹلزم، تھرو کرپشن، مطلب واٹ ناٹ، بالکل انہوں نے پنجے گاڑے میں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، تو آپ کو سب سے زیادہ خانہ جنگیاں بھی جو 20th سینچری کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں اور اب تک افریقہ میں اگر ملتی ہیں تو وہاں ملتی ہیں۔ فوجی انقلابوں کا رواج پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے، لیکن ویسٹ افریقہ میں آج بھی 13 میں سے 6 ممالک میں فوج حکمران ہے، اور وہ فوج بھی جس کی ایجنٹ ہے وہ فرانس کہا جاتا ہے کہ فرانس ہے۔ یہ تو اس کا ہو گیا سیاسی پس منظر۔ ہم نے اب تک جو آنکھ کھولی اور سفر نامے سے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، تو مجھ سے بات کی جو نئی نسل ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کی سفر نامے پڑھتی رہی ہے۔ اس سے پہلے اشفاق احمد صاحب جو ہیں ان کے سفر نامے ہم پڑھتے رہے ہیں۔ تو زیادہ تر ہمارا جو رخ ہوتا ہے وہ یورپ کی طرف ہوتا ہے، برطانیہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس میں اچانک کوئی حسینہ ریلوے اسٹیشن پہ ٹکرا جاتی ہے اور پھر کچھ دیر کے لیے معاشقہ چلتا ہے اور پھر سیاح آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے ہم نے پڑھے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سیاہ ہیرے کوئی سفر نامہ ہے، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ میرے تصور میں نہیں تھا کہ کوئی پاکستانی لکھاری ویسٹ افریقہ میں جائے، وہاں 18 سال رہے، اس علاقے کو، اس کی ہوا کو، اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست کو، اس کی سماجیات کو گھول کے اپنے لہو میں اتارے، اور پھر اسے ناول کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرے۔ تو میرے نزدیک یہ ناول سے زیادہ مجھے تو ایک کارنامہ بھی لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ہمارے بالکل جو کلاسیکل تصورات ہیں دنیا کے بارے میں اس کو بالکل ڈیفائی کرنے والی چیز ہے۔ ناول تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں اسے، میں چونکہ اس کے پروف کی تکلیف سے بھی گزرا ہوں، تو یہ بیسیکلی اس کو ایک ڈیفینیشن میں سمونا مختلف ہے۔ آپ اس میں نوآبادیاتی نظام،
کی ستمکاریاں دیکھیں گے, وہاں کے لوگوں کی بیچارگی دیکھیں گے, انہی لوگوں کے اندر سے جو ظالم ہیں ان کا ظلم بھی دیکھیں گے, کرپشن دیکھیں گے, کرونی کیپٹلزم جو ہے, ابھی میں چاہوں گا کہ اس پہ کوئی بات کرے. کرونی کیپٹلزم کی جو کلاسیکل مثال ہے وہ یہ ویسٹ افریقہ کے ممالک ہیں, اور سمینا جو ہیں وہ 18 برس گینی میں رہی, کناکری جو کیپٹل ہے وہاں کا, وہاں اور اس کے آس پاس وہاں جو معیشت ہے وہ زیادہ تر انڈین گجراتی ہیں یا فرینچ لوگ ہیں, انہوں نے کیپچر کی ہوئی ہے. تو وہ ایک مشاہدہ ان کا. پھر انہوں نے ایک بڑی مزیدار اپنے جو پریفیس ہے اس میں ایک جملہ لکھا ہے, وہ میں پوچھوں گا کہ وہ اس کو ذرا اور تفہیم میں چاہوں گا کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سڑک کے کنارے عورتیں ساگ بیچ رہی ہیں, اگر یہ ساگ آپ نے ایک دفعہ کھا لیا تو پھر آپ یہاں سے نہیں جا سکتی, اور میرا خیال ہے اس کی یہ بات درست تھی. تو یہ ساری گفتگو ہم کریں گے آپ سے. حوری, میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناول جو آپ نے انتخاب کیا, تو آپ نے جب فرسٹ ڈرافٹ پڑھا ہوگا یا جو بھی مسودہ پین والا یا کمپوز پڑھا ہوگا, تو آپ کے ذہن میں یہ اچانک فیصلہ ہوا کہ یہ تو ہم چھاپیں گے اور کوئی نہیں چھاپے گا, یا کچھ اور بھی تھا؟ میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ کے جو سیشن ہوئے ہوں گے مصنف سے, اس کا ذرا نچوڑ جو ہے وہ اگر آپ مختصراً ہم سب لوگوں کو آگاہ کریں. جی شکریہ وسط. ایک تو یہ کہ یہ سمینہ کی پہلی کتاب نہیں ہے جو ہم نے شائع کی, اس سے پہلے ہم ان کے افسانے کلو اور دوسرے افسانے شائع کر چکے تھے. تو میں سمینہ کی لکھنے کی سٹائل اور ان کی سوچ اور اس سب سے واقف تھی, لیکن ان کے افسانوں میں اور اس ناول میں بہت فرق ہے, تھیمیٹکلی بھی اور ویسے بھی, زبان کا, ہر چیز کا. تو مجھے تجسس تو بہت تھا کہ یہ ناول, کیونکہ یہ افریقہ کے پس منظر میں لکھا جا رہا ہے, اور ایک دم سے سمینہ نے کہانیاں لکھنے سے ایک دم اتنا بڑا جمپ مارا ہے ناول کی طرف, تو کیا ہوگا. اور سچی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلی ریڈنگ کی مسودے کی تو تھوڑا سا میں سٹ پٹا گئی, اور مجھے فوری طور پہ میں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ میں شائع کروں گی, کیونکہ یہ میں نے سمینہ سے کبھی نہیں کہا ہے, لیکن اس کو اندازہ ہوگا. ہاں پھر اس کو میں نے بار بار پڑھا, کیونکہ میں جیسے حنیف کہتے ہیں, محمد حنیف, کہ آپ میری پبلشر نہیں, آپ میری ایڈیٹر ہیں ترجمے کی, تو مجھ میں کہیں نہ کہیں ایک ایڈیٹر چھپا ہوا ہے. تو میں نے جب اس کی ایڈیٹنگ شروع کی, اس میں ظاہر ہے میری ہمایوں اسحاق نے بہت مدد کی, وہ اور میں, ہم نے پہلے میں نے کی, پہلے انہوں نے کی, پھر میں نے کی, پھر ہم دونوں نے مل کے کی. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کسی کتاب پہ کام کرتی ہوں, جب اس کو بار بار پڑھیں تو اکتاہٹ ہو جاتی ہے. یہ کتاب کچھ عجیب جادو کر گئی. میں جتنی دفعہ پڑھتی تھی مجھے اور اس میں مزہ آ رہا تھا, مجھے اور چیزیں کھلتی جا رہی تھیں اس کے مختلف کرداروں کے بارے میں, کہانی کے بارے میں, کہانی میں سے کہانی. اور پھر میرا ایکسائٹمنٹ بڑھتی گئی اس کتاب کے بارے میں, اور کچھ یوں اس طرح اس کتاب پہ کام بھی شروع ہوا اور شائع بھی کی ہم نے. اور ٹھیک ہے. سمینہ, ابھی میں آپ کو افریقہ نہیں لے کے جا رہا ہوں, ابھی میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر خطے کے بارے میں, ہر انسانی گروہ کے بارے میں اور ہر علاقے کے بارے میں کچھ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں جو ہمیں بچپن سے انجیکٹ کیے جاتے ہیں ہمارے دماغوں میں. ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ لیں تو سندھیوں کے بارے میں یا پنجابیوں کے بارے میں, پٹھانوں کے بارے میں, بلوچوں کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں ہر قوم کے ساتھ. افریقہ کے بارے میں بھی ایک ٹپیکل ایک ہے کہ جی وہ سب ہیومن,
جو سویلائزیشن کا ویسٹرن تصور ہے اس سے باہر ان کا رنگ, ان کی پسماندگی, یہ سارے مل ملا کے افریقہ کو ڈارک کانٹیننٹ ہسٹورین پینٹ کرتا ہے, جو نوآبادیاتی ہسٹورین ہے اس کو اگر ہم دیکھیں. آبویسلی جب آپ نے افریقہ میں قدم نہیں رکھا ہوگا تو ان میں سے کچھ تصورات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. وہاں قدم رکھنے کے بعد فوراً بعد میں جاننا چاہوں گا, اور پھر کچھ سال گزارنے کے بعد کون کون سے اسٹیریو ٹائپس ٹوٹنے شروع ہوئے اور ان کی جگہ کون کون سی ریویلیشنز ہوئیں آپ کو؟ ظاہر ہے کہ میں بھی ایوالو ہوئی, میرے نظریات بھی جو پہلے دن تھے وہ 6 مہینے بعد کچھ اور ہوئے, سال بھر بعد کچھ اور ہوئے, اور 1 سال تک تو میں اور میرے میاں ہم اس مغالطے میں تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. ہم صرف 1 سال کے لیے گئے تھے کانٹریکٹ پر, لیکن کچھ کراچی کے حالات بگڑ گئے اور کچھ ہم نے وہ ساگ کھا لیا شاید وہاں کا, ہم نکل نہیں سکے. اور تو یہ ہے. پھر جب میں دھیرے دھیرے ان میں رچنے بسنے لگی تو تب میری ایک کانشیس آئی جو ہے وہ کھلی. میں نے کہا بھائی اب میرا ایک انڈین دوست تھا, وہ کہتا تھا کہ رو کے جینا ہے یا ہنس کے جینا ہے, جینا تو اب یہیں ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ ہنس کے جی لو. تو ہم ان کے ساتھ گھلنے ملنے لگے, انہیں جاننے لگے, جیسے جو ہمارا ہیلپ تھی اور جو ہمارا اسٹاف تھا, تو دھیرے دھیرے ان کی باتیں پتہ چلنے لگی. مثلاً ہم پیسے بھیجتے تھے اگر پاکستان یا کہیں, تو میرے بھائی مذاق میں کہتے تھے ہاں بھائی ان کے پیسے تو ٹارزن لے کے آ رہا ہے, پہنچیں گے کوئی 4-6 مہینے میں. پاکستان پیسے آنا اتنا مشکل تھا. تو اس وقت تو ٹیلی کام کی سچویشن میرا خیال ہے ساری دنیا میں ہی کافی مشکل تھی. تو کال ہم نہیں کر سکتے تھے, وہاں سے ٹیلیکس پہ بات کرتے تھے, کیونکہ ہم ٹیلی فون کے ایریا میں نہیں تھے. جس علاقے میں تھے وہاں پر فون بھی نہیں تھا, لینڈ لائن بھی نہیں تھی. تو یہ سب چیزوں سے تو میں شروع میں گزر گئی. بعد میں جب اور ان کے جو اپر کلاس ہے یا مڈل کلاس سے رابطہ ہونے لگا تو میں نے کہا یہ تو بالکل اپنے جیسے لوگ ہیں, یہ تو ہنستے ہیں, گاتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, اور دوسرے ملک جاتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں. مطلب ان کو ہم کیوں پسماندہ کہہ رہے ہیں, اور ہم سے زیادہ امیر ہیں. مثلاً میرے ہسبینڈ کے باس کے پاس اپنا ہیلی کاپٹر ہے, وہ جب چاہے جہاز چارٹر کر کے جاتا ہے سیرا لیون, اور بچے گھوم رہے ہیں اس کے. تو مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں. تو میرے وہ جو متس تھے یا جو غلط خیالات تھے وہ میرا خیال ہے 2-2.5 سال میں ٹوٹ گئے, اور مجھے اصل افریقہ نظر آنے لگا. اچھا, اصل افریقہ کیسے نظر آنے لگا؟ اس لیے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس یا حکمران اشرافیہ اسی میں آپ گھومی. تو عام یہ تو اصل میں وہ افریقہ نہیں ہے, عام جو افریقن تھا اس کے ساتھ رابطے کی کیا شکل نکلی, اور اس کے بارے میں جو اسٹیریو ٹائپس ہیں وہ ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے؟ جی وہی تو پہلا میں نے کہا, میری جو ہیلپ تھی, جو گھر میں ملازمائیں تھیں, میں ان سے بات کرنے لگی, کیونکہ ہسبینڈ جاب پر چلے آتے تھے. میں بالکل گھر میں چڑیوں, طوطوں اور جنگلوں سے بات کرتی رہتی تھی. تو اپنی ہیلپ جو تھی, جو ملازمہ تھی, 1 نہیں 2 تھی, 2 ڈرائیور تھے, ان سے بات کرنے لگی. ان کی گھر گئی, ایک کی شادی تھی محلے میں میں نکل جاتی تھی. تو اس طرح سے, کیونکہ وہاں ویسے مڈل کلاس ہے بھی نہیں, بیسیکلی لوور کلاس اور اپر کلاس ہے. تو میں کافی لوور کلاسز میں جاتی تھی اور منگل ہوتی تھی اور جانتے. اور اچھا, اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں ایک دن کتاب لکھ رہی ہوں, یہ تو سیدھی بات ہے. بس ایک تجسس کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا ہے ان کے ہاں, یہ ناچ رہے ہیں تو کیوں ناچ رہے ہیں, ارے ان کی شادی میں تو کھانا ہی نہیں ہے, یہ تو صرف املی کا شربت, ان کا روزہ ایسا کیوں ہے, یہ افطار میں تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ پکوڑے ہیں, نہ لال شربت ہے, نہ 10 طرح کے لوازمات ہیں, کچھ بھی نہیں, مسلمان ہیں. میں نے کہا, ایک دن میں نے بہت گھٹیا پن سے سوچا کہ آخر یہ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے, کوئی موٹاپا نہیں ہے, پیٹ چپکے ہوئے ہیں, اور 5 وقت کی نماز, پورے روزے, مطلب جو ہم کہتے ہیں نا بن سحری کے روزے, دیٹ از اے نارمل تھنگ فار دیم. وہ کبھی سحری نہیں کرتے اور پھر بھی روزے رکھتے ہیں. اچھا, اس کے باوجود ناول چونکہ میں نے پڑھا ہے, اس میں بہت ساری راز ہیں. ایک را ہے اس کی کہ جو آپ کے کردار ہیں, جو ایکسپلائٹرز ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو عام کردار چل رہے ہیں ان میں ان ریئل قسم کی ریزیلینس ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود انہیں زندہ رہنا ہے, اور زندگی کو جتنا بھی وہ گزار سکتے ہیں
اپنے اندر سے نکال کے اس طرح گزارنا ہے. تو ریئل لائف بھی ایسی ہے وہاں؟ بے شک یہ کوئی میرا تخیل تو نہیں ہے, یہ ان کا قومی مزاج ہے. کم کھانے کے باوجود پیٹ بھرا لگنا, اچھے کپڑے پہننا, ہر ایک کے پاس 2-4 اچھے کپڑے سوٹ ہوتے ہیں. ایسے یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں کہ ملازمہ جب آتی ہے تو ہمارے یہاں تو بھائی سڑک پہ بھی وہی کپڑے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں. وہ ایک پراپر سوٹ میں چھتری لے کے سینڈل پہن کے اور اسکرٹ میں آئے گی پورا مٹکتے ہوئے, اور گھر کے اندر آ کے وہ کپڑے ٹانگ دے گی, گھر کے کپڑے پہنے گی. تو ان کا مزاج ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے, اچھا لگنا ہے اور تمیز سے رہنا ہے. اچھا کھانا جیسے سرو ہوگا تو ہمارے یہاں تو جھپٹے مار لیں گے لوگ, اب تو خیر بڑے بڑے لوگ جھپٹے مار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ بہت تمیز سے اپنا 10 لوگوں میں اگر آپ نے آدھا کلو بھی کھانا رکھا ہے ایک تھال میں تو بہت تمیز سے سلیقے سے برابر کھائیں گے. یہ سارے قومی مزاج ہیں میرا خیال ہے جو ان کے اندر ہیں, جو مجھے رفتہ رفتہ پتہ چلے. اخلاق صاحب نے آپ نے جو ہے یہ ناول تو پڑھا ہے, اس کے علاوہ افریقن ہسٹری آپ نے سرسری پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی, لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ناول پڑھا تو آپ پہ کیا کیا گزری؟ دیکھیے پہلے تو یہ خیال غلط ہے کہ مجھے افریقن ہسٹری کے بارے میں کچھ معلوم ہے. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا, اور جیسا ہوتا ہے کہ جن خطوں کو, جن لوگوں کو ہم پسماندہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی تردد بھی نہیں کرتے. تو ایسا کوئی جب ناول آتا ہے تو وہ آئی اوپنر ہوتا ہے, یعنی ایک چشم کشا ہے کہ یہ اچھا یہ ہے, افریقہ ایسا ہے. اس میں جو سمینہ نذیر صاحبہ جو ہے انہوں نے یہ, بلکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ناول کسی نے لکھنا شروع کیا ہو اور پہلے اعلان کر دیا ہو کہ اب میں ناول لکھنا شروع کر رہی ہوں, اور وہاں جا کے بیٹھ رہی ہوں اور کام شروع کر رہی ہوں, اور وقتاً فوقتاً اس کی کلمسز بھی ہمیں دکھاتی رہی. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک طرح کا سفرنامہ سا ہوگا, اور اس کا جو پرسپیکٹو ہوگا وہ فیمیل پرسپیکٹو ہوگا. یہ بہت عجیب اور اچھی بات ہے کہ یہ ایک جنرل پرسپیکٹو کا ناول ہے, اور اس کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ ایک عام آدمی جہاں سے زندگی شروع کرتا ہے, ایک عام بالکل نقطۂ نظر کے ساتھ, وہاں سے لے کر اور اپنی زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ جہاں جہاں وہ چلتا جاتا ہے, جیسا جیسا وہ بدلتا جاتا ہے, جیسے جیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی جاتی ہے, اس کو افریقن پس منظر کے ساتھ نبھانا, تو یہ تو بہت ایک کمال کی بات ہوئی ہے. افریقہ کے بارے میں یہ بالکل ایک چشم کشا ہے میرے لیے تو, اور مجھے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پتہ پہلی بار چلیں اس ناول کے. اور یہ جو انہوں نے خطہ چنا ہے, یہ خطہ تو سب سے نگلیکٹڈ خطوں میں سے ایک ہے, ویسٹ افریقہ. تو اس کو مطلب وہی سمجھتے ہیں ہم, جیسا آپ نے کہا تھا کہ پسماندہ ہے اور سیاہ فام لوگوں کا ہے اور محروم لوگوں کا ہے. تو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں خوشی بھی نہیں ہوتی ہوگی, شاید یہاں جشن بھی نہیں ہوتے ہوں گے, شاید یہاں لوگ لطف بھی نہیں اٹھاتے ہوں گے. تو اس اعتبار سے تو یہ بہت اچھا مجھے لگا. اچھا, میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح کا موضوع آپ نے چنا ہے, بلکہ ہماری اس پہ بات بھی ہوئی تھی کہ اردو میں تو آتا رہے گا, لیکن اس کی جو اصل مارکیٹ تھی وہ شاید ویسٹ افریقہ اور فرانس تھی, اور اس کے بعد انگریزی ہوتا اور پھر اردو بھی ہوتا, یا ساتھ ساتھ دونوں ہوتے. تو اس بارے میں آپ نے سوچا تھا؟ جی بالکل. دراصل پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا کہ اب میں اردو میں لکھتی اپنی زبان میں, جو میں نے کر لیا, تو ساتھ ساتھ ہی اس کا انگریزی ترجمے کی بھی بات ہو گئی ہے تقریباً. تو اس سال مطلب 2024 کے آخر تک ہم اسے انگریزی میں شاید دیکھ پائیں, اور فرینچ بھی میں نے ساتھ ساتھ دے دی, کسی کو کمیشن کی ہے. تو 1.5-2 سال کی بات ہے, تو یہ دونوں زبانوں میں دستیاب ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو آپ کے ذہن میں تو پلیز. ہاں, میرا کوشچن آپ سے
کہ آپ نے وہاں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے بارے میں تو بتایا کہ اپر کلاس ایسی ہے اور جو لو ایسی ہے. مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا وہاں انٹریکشن وہاں کے سوسائٹی کے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, چاہے وہ چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ہو, رائٹرز, انٹلیکچوئلز, وہاں کے دانشور سے کبھی ہوا؟ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا ان کی سوچ ہے, وہ کیسے ہیں؟ ان کے دانشور بلکہ ان کی ساری اپر کلاس بکی ہوئی ہے. اگر وہ سوچتے بھی ہیں تو گوروں کے لیے سوچتے ہیں. یہ تو سنا سنا سا لگ رہا ہے. جی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں جو ابھی ہماری تھیٹر پرفارمنس ہوگی آپ کو لگے گا ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم دانشوروں سے مطلب ہے کہ جیسے اگر افریقن لٹریچر فیسٹیول کوئی ہو رہا ہے, ہاں جو فوک وزڈم آپ کہہ سکتی ہیں ایسے لوگوں سے بالکل, کیونکہ وہ لوگ خوش نہیں تھے. کئی کہانیاں تو مجھے ان کی زبانی ملی ہیں, ان کے پاس ابھی تک پرانی کرنسی ہے, اور وہ بات بالکل ایسے لوگ بوڑھے لوگ موجود ہیں کیونکہ وہاں 100-125 سال مطلب 100-110 سال کی عمر عام ہے, عام عمر. تو میرا کافی اچھا, وہ لوگ فرینچ نہیں بولتے, وہ اتنے نفرت کرتے ہیں بوڑھے کہ وہ فرانسیسی بولنا بھی پسند. تو میں نے کئی ٹرانسلیٹر کے ساتھ ان سے بات کی ہے بالکل, تو وہ آئیڈیالوجی بھی اس کے اندر آتی ہے, آپ دیکھیں گی. کتاب پڑھنا شرط ہے. جی کوئی اور؟ جی السلام علیکم. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے یہ تو اپنی پرانی باتیں بتائی ہیں, آج کی موجودہ کنڈیشن کیا ہے وہاں پہ, آج کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, چونکہ آج کل انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں. وہی تو کہا, ناول پڑھنا شرط ہے. ناول شروع ہوتا ہے, اس میں 3 ٹائم لائنز ہیں. 1994 سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے اندر کراچی بھی ہے. جیسے فواد نے کہا کہ افریقہ میں کراچی کا دل دھڑکتا ہے, جب آپ پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا. تو 90s کا ٹائم لائن ہے, پھر 1800 کی ٹائم لائن ہے, اور پھر 2024 میں ناول ختم ہو رہا ہے. تو آپ کے سوال کا بالکل جواب یہی ہے. جی ہے, اس میں آج کا افریقہ موجود ہے اور بھرپور موجود ہے. السلام علیکم. معلوم نہیں کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے, لیکن میں نے پڑھی ہے بائی چانس, تو اس لیے میں نے ایکچولی پڑھی بھی ہے, اور اس کے بعد میں آپ سے سوال جواب کر رہی ہوں. میں آئی آج اس لیے کہ میں نے کتاب پڑھی بھی ہے, اور مجھے یہ لگا, میں بہت آپ کو مبارک دیتی ہوں, کیونکہ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. زہر نصیب. اور بہت سارے اردو کے مصنفوں کے سامنے میں معافی چاہ کے یہ کہوں گی کہ اس میں وہ والی ادا ذرا کم تھی جو بہت سارے ہمارے اردو کے مصنف ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کتابوں میں ہونا چاہیے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی یا اپنی عقل مندی یا اپنی جو اعلیٰ وہ ان کی معلومات ہیں وہ سب اتنا دکھاتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ بیچارہ عاجز آ کے کچھ دیر کے بعد سوچے کہ چلو چھوڑو. آپ کی جو کتاب ہے, اور میں سب سے کہوں گی کیا کہانیاں ہیں, ایک کے بعد جس کو کہانی پسند آتی ہے, جس کو کہانی سننا پسند آتا ہے, جس کو کہانی پڑھ کے دل خوش ہوتا ہے, اس کے لیے یہ کتاب بس بہترین ہے, کیونکہ بہت عمدہ کہانیاں ہیں. اور بہت شکریہ. اور ایک اور بات یہ کہ میں بھی افریقہ میں رہ چکی ہوں. میں نائجیریا میں 3 سال رہی ہوں, اور میں کینیا میں 2 سال رہی ہوں, تو اس لیے بہت ساری چیزیں میرے لیے بالکل نئی نہیں تھیں. یہ مجھے ابھی آپ کی بات سن کے اندازہ ہوا کہ شاید پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہوں جن کو افریقہ کی تاریخ معلوم ہو. جب میں نے کتاب پڑھی تو وہ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی, کیونکہ مجھ کو افریقہ کی تاریخ معلوم تھی, لیکن شاید یہاں کے پڑھنے والوں کے لیے وہ بھی ایک بہت ہی نئی بات ہو. مگر انگریزی کی کتابیں تو لا تعداد ہیں جس میں کہ یہ ساری چیزوں کا ذکر, سلیوری کا اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ بہت ہو چکا ہے. تو اگر کوئی انگریزی کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ نئی بات نہیں ہوگی. مگر اردو کی کتابوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے, آپ کا صحرا آپ کے سر بندھا, اور سلوٹ آپ کو, ماشاء اللہ. کیا کہوں, شکریہ. السلام علیکم. میرا صرف ایک چھوٹا سوال ہے کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے, اب میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن آئی ہیو اٹ, انشاءاللہ I'll read it. تو اٹس اباؤٹ ویسٹ افریقن پیپل, ویسٹ افریقن کلچر,
and inshallah when it's published in French, آپ وہاں لے جائیں گی. How do you think they will accept it, or have you shared these stories with any of the West African locals from there? ابھی تو ان کو بس پتہ ہے, میرے اسٹوڈنٹس تھے انٹرنیشنل اسکول کے, انہیں پتہ ہے کہ میں ان کے بارے میں لکھ رہی ہوں, تو وہ بہت خوش تھے. 2021 میں بتا کر آئی تھی, کچھ نے شاؤٹ آؤٹس بھی دیے ہیں اس کے لیے. وہ تو بہت خوش ہوں گے, ان کو تو گلوریفائی کیا ہے. ڈر تھوڑا دوسری چمڑی سے ہے, لیکن ڈر گئے تو پھر فائدہ ہی کیا لکھنے کا. سمینہ, یہ ناول میں فیکٹ کتنا ہے اور فکشن کتنی ہے؟ آئی ایم کیوریس اباؤٹ دیٹ. پہلے پڑھ لیں. سب کچھ ملا جلا ہے. دیکھیے, ایک رحمان عباس میرے بہت اچھے دوست ہیں, ناولسٹ ہیں, اور ان کی ایک بات میرے دل کو لگی کہ رائٹر جب کسی جگہ کو ایسے بیان کرے کہ جب پڑھنے والا اس جگہ پر ریئل میں جائے تو وہ اس جگہ پر یقین نہ کرے, وہ اس کے لکھے پر یقین کرے. تو یہی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے ناول, تو اس کے لکھنے کے پیچھے کوئی وجہ, کیا افریقہ کا خطہ یا کوئی خاص کریکٹر؟ مطلب آپ نے افریقہ کو جب موضوع بنایا ناول میں تو مطلب. جی, اس کا تھوڑا سا جواب ابھی آپ کو جو پرفارمنس دیکھیں گے اس میں ملے گا, کیونکہ جب ناپا آئی اور رائٹنگ شروع کی تو ظاہر کردار آپ بناتے ہیں یا آپ کے پاس آتے ہیں, تو شاید افریقہ سے کچھ لوگ میرے ساتھ ہی چلے آئے تھے اور انہوں نے لکھوایا ہے یہ ناول. سیدھی بات ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یو ٹو. می ٹو بروٹس. میرا سوال آپ کے لیے اور حوری کے لیے, دونوں کے لیے, سمینہ اور حوری. آپ لوگ جس طرح کبھی کوئی مصنف کچھ جب لکھتا ہے اور وہ ٹرانسفر کرتا ہے ایڈیٹر کو یا پبلشر کو, اور آپ نے کہا آپ نے اس میں اپنا کافی حد تک ایک رائے کا بھی اظہار رکھا اور اس میں چینجز جو بھی ایڈیٹنگ کی ہوتی ہیں وہ کی, تو یہ جو کولیبوریشن ہے بٹوین دا رائٹر اینڈ دی ایڈیٹر, یہ کتنے حد تک میچورٹی مانگتی ہے کہ ایک بندہ تسلیم بھی کرے اس چینج کو, کیونکہ یہ تو ایک طریقے سے ان کے اندر سے نکلی ہوئی, رائٹر کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے. تو آپ کا, آپ کی جسارت اور آپ کی سبمیشن یہ کیسے ورک کرتی ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اردو پبلشنگ میں ایڈیٹنگ کا کوئی رواج ہے نہیں. اب آہستہ آہستہ تھوڑا بہت شروع ہوا ہے, کچھ پبلشرز کروا رہے ہیں, ورنہ پروف ریڈنگ کو ہی ایڈیٹنگ سمجھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اردو کے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کی کتاب کو کوئی چھوئے. مگر انگریزی میں تو بہت سخت ایڈیٹنگ ہوتی ہے. اکثر ایڈیٹرز بہت کچھ نکال دیتے ہیں, بہت کچھ چینج کرواتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو سمینہ کے ساتھ مل کے اس پہ کام کیا اور زیادہ تر ٹیکنیکل قسم کا کام تھا, کہانی کے ساتھ ہیر پھیر بالکل نہیں تھی. وہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کرنا چاہیے. زیادہ تر ٹیکنیکل کام تھا, اور وہ بھی جہاں بھی ہم نے کیا تو سمینہ سے پوچھ کے ان کی اجازت سے, اور کہیں کہیں انہوں نے کہا نہیں یوں ہی آنا ہے تو ہم نے پھر اسے چھوڑ بھی دیا, اور کہیں کہیں ہم نے انسسٹ کیا کہ نہیں یوں نہیں اور یوں ہوگا, اور انہوں نے مان لیا. اچھا, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا ناول ہوتا ہے وہ تو مصنف کی اپنی کہانی ہوتی ہے, جو اس کی آبزرویشن ہے, جو اس نے فیل کیا, جو اس نے دیکھا. اصل کسوٹی ہوتا ہے دوسرا ناول. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسرے ناول کا چیلنج ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے یا نہیں کام شروع کر دیا, اور اس سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اسی ویسٹ افریقہ میں ایک ہے سینیگال, اور مجھے معلوم ہے آپ سے گفتگو کر کے بھی اور ویسے بھی اسے پڑھ کے کہ آپ کو سینیگال بہت اچھا لگتا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک تو وہاں ایک عجیب سی مثال ہے پورے ویسٹ افریقہ میں کہ ہر ملک میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹا, ڈکٹیٹرشپس ہیں, لیکن سینیگال واحد مثال ہے
جہاں آج تک فوج نے مداخلت نہیں کی, ڈیموکریٹک پروسیس پوری طرح چل رہا ہے. اسی لیے وہاں کے لوگوں کی شاید سائیکی بھی اس پروسیس کی وجہ سے مختلف ہے, اسی لیے وہاں شاید خواندگی کا تناسب بھی بہتر ہے اور ان کی معیشت بھی کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے, اور وہ اس کو مینیج کرنا بھی جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو ایکسپلائٹیشن سے بچایا جائے. تو کیا میں سمجھوں کہ ایک اس تسلسل میں میں فرض کر لوں کہ ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے, سوچا تو آپ نے 100% ہوگا, لیکن اس میں سے شاید 10% باہر آیا ہو, باقی آپ کے پاس ہو اور آپ اسے لانا چاہ رہی ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی موضوع پر ایک اور ناول؟ اسی موضوع پہ نہیں, اس میں اس انوائرمنٹ نہیں, وہاں آئی ایم ڈن. اس کا سیزن 2 کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, کیونکہ اب پتہ نہیں حوری کے لیے اچھی نیوز ہے یا بری نیوز ہے. تیسری کتاب یا دوسرے ناول کے تانے بانے بن چکی ہوں, صرف آج کی یہ ختم ہو تقریب, کل سے میں اس پہ بیٹھ جاؤں گی. اخلاق بھائی کے لیے اچھی نیوز ہے یہ, اور وہ ناول اس کا ہوگا جہاں میرے آبا و اجداد کی پیدائش ہے, دکن, حیدرآباد, دکن, ہندوستان, ترکی اور آج کا کراچی. ٹھیک ہے, کیا اسی نوٹ پہ گفتگو کا حصہ ختم کرتے ہیں؟ اور یہ ناول جو ہے اسی کا, سمینہ نے مجھے بتایا کہ ایک چیپٹر کو انہوں نے ڈرامائی شکل دینے کی اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد سے کوشش کی ہے, تو وہ کوشش بھی دیکھ لی جائے. تھینک یو سو مچ. گاڑی سمندر کے ساتھ بنی سڑک سے گزر رہی ہے. خاص بات یہ تھی کہ بجری والی سڑک سمندر کے درمیان سے چلتے ہوئے سمندر کو کسی کیک کی طرح 2 ٹکڑوں میں بانٹ رہی تھی. کیا جگہ ہے, ایک دم VIP. واہ بھائی, اب آیا ہوں نا میں اصلی جگہ پر. لیکن وہ کمپلین نہیں کیا میں, یہاں پر پہلے کیا تھا, ریسٹوران ہے, لوگ ناچ رہے ہیں, اور کیا. بھی تو نہیں ہے. کون ہو بھائی تم لوگ؟ سلیم جی کی لڑکی. واہ, کون ہو بھائی؟ لیلا. لیلا, بس نام ہے, آج کی رات اچھی گزرنے والی ہے. کیا کرتی ہو لیلا؟ بیلے ڈانس. بیلے ڈانس, ہاں یا مجھے گھیرنے کے لیے کہہ رہی ہے. میں کروا بھی لوں گا, ابھی بتا رہا ہوں. بھیا بیلے ڈانس کی میوزک ہے, لگانا ان کو چیک کرتا ہے, اس لیے.
गुर्बत और सियाह रंगत दोनों से शदीद नफरत थी, लेकिन इनको मुझसे कोई उनसियत है शायद कि पिछले 20 सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। क्या सारी बातें आज ही सुन लोगे सलीम? जब आज मेरे यहाँ रुक जाओ। आज ही मैंने कूस बनाया, खास अम्मी की तरकीब से, जो शोरबे में 7 सब्जियां डाले बगैर इसको मुकम्मल नहीं समझती थी। बकरे का गोश्त, चाक, ताजीना, हरीरा, ये तो हमें ईद के दिन भी नसीब में होता था। अब माँ बेटी सेब और तरबूज खाते या फिर नमकीन दही को नाक में लगाकर पेट भर लिया करते थे। बाबा कहते थे गोश्त खाने से शैतानी ख्यालात ज़हन को गंदा करते हैं और पेट भर खाने से बंदा खुदा की इबादत से गाफिल हो जाता है। तब वो सिर्फ गोश्त खाते और सैर होकर खाते। वो तो खुदा के खास बंदे थे ना, तो हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते थे? मैं थक रही हूँ सलीम, काम से नहीं, जिंदगी से, इसकी सख्तियों से, इसकी वजाहतों से, इसकी हैरानियों से। मैं 38 बरस की हो चुकी, नाचते नाचते जलील आशिकों और बुआ और हमस मर्दों को चलते चलते मैं बेदम हो रही हूँ, लेकिन मैं इस सफर का इख्तिताम नहीं कर सकती। इस सफर की दूसरी सी मंजिल पर मेरे 2 दफ्ते जिगर खड़े हैं, उस्मान और अमीना, मेरे बच्चे। मैं 22 साल की उम्र पर की माँ बन गई थी, ना चाहते हुए। मेरे चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है सर? कुछ तो अच्छा था ना? हाँ, देखो ये मेरा गरीब खाना है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं वापस कुरानी चली जाऊंगी या न्यूयॉर्क अपने बच्चों के पास। बच्चे कहाँ हैं? न्यूयॉर्क, लोग डालेंगे। क्या मैं बहुत बूढ़ी लगती हूँ? नहीं ना, मैं अब इसे कैसे हार मान सकती हूँ? अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है। मेरा पेट तो नहीं निकल रहा, मेरे कौसीम तले हुए ना, धड़क तो नहीं गए। बोलो, शायद मुझे ब्रा तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे खर्चे उस वक्त जेब देते हैं जब हाथ जरा खुला। अरे ये आना ही जरा चक्का हुआ है, तभी तो मैं जरा मोटी, मुझे नींद आ रही है। मैं किस कदर बोल रही हूँ सलीम, और तुम हो के सुने जा रहे हो। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, अच्छे और सच्चे। कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आते हुए, लेकिन तुमने एक दफा भी मुझे हाथ नहीं लगाया, तुमने मुझे इंसान समझा। आज क्या क्या नहीं याद आ रहा मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे यादों की कली धड़ से खुलकर बिखर गई हो। मैं क्या समेटूं, क्या रहने दूं? तुम समझ नहीं आ रहा, तुम समझ नहीं आ रहा, तुम समझ नहीं आ रहा, तुम समझ नहीं आ रहा। तुम आज भी नहीं सोए? पूछ रहा हूँ, तुम आज भी सोए नहीं? सब तो सोए पड़े हैं, सब के सब, सारी कौम। अब किसी को तो जागना होगा। मेरा मतलब है तुम कई रातों के लिए कुछ देर के लिए ऊँग जाते हो,
یہ نیند کیوں نہیں آتی آخر اتنی مشقت کے بعد؟ مجھے نیند ایک ہی مرتبہ ہے یا بالی کے زانوں پر یا گورے کی سولی پر. جانے کس حال میں ہوگی وہ. حرام زادوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. کم از کم ہماری عورتوں کو تو بخش دو. کیا ہوا ہے؟ کھانا آیا؟ صبح ہو گئی. صبح ہو گئی. اگر روزانہ سورج نکلنے پر جو اندھیرا چھٹتا جاتا ہے اسے تم صبح کہتے ہو تو وہ تو کب کی ہو گئی. تم صبح کس کو کہتے ہو؟ جب اس گوری چمڑی کا اندھیرا میرے ملک بلکہ میرے پورے افریقہ سے چھٹ جائے گا تب اس اجالے کو میں صبح کہوں گا. تب مجھے ہم سب کو نبی کے شہر میں دیکھیں. اس دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا, خوب سوؤں گا. تب تک سوؤں گا جب تک میری ماں مجھے جگہ نہ دے. کھانا نہیں آیا ابھی تک. مجھے تو بہت بھوک لگی ہے. ابلی مونگ پھلی اور جنگلی آم تھے. ہاں, اس کا مطلب آج سفید لوبیا کا دن ہے. کے ساتھ تلے ہوئے کیلے بھی ہیں. کیا پلانٹنگ ہے؟ ارے بڑے گورا صاحب کے کتوں نے نہیں کھایا ہوگا جب یہاں آگے پھینک کے سالے. جو بھی ہے بس آ جاؤ, چیٹی بنانے بھی جانا ہے وہ بھی اتنی گرمی میں. جب بیگل کی آواز سنو تو سارے پیچھے شہر میں جمع ہو جانا. آج یوم اوزان ہے اور تم کو تولنے کی باری میری ہے. ہاں تم کوئی حرام پائی کرنے کا سوچنا بھی مت. میرا وزن بڑھ گیا تو کیا وہ مجھے آج ہی لے جائیں گے؟ وزن کم وزن زیادہ, اور اگر کم ہوا تو پھر سے یہ بندی خانہ. تیرے کو بتاؤ نا تم بتاؤ, تم تو کچھ کی زبان جانتے ہو, کچھ تو سنا ہوگا. ہاں لے جائیں گے ہم تینوں کو.
इंसानों को कोयले की बोरियों की तरह लाद कर ले जाने वाला जहाज आ चुका है, क्योंकि अब हमारा वजन इस लायक है कि खच्चरों की तरह हम उनका वजन ढो सकें। आजकल में रवानगी अरे रोने से कोई फायदा होता, आज हमारी कौम सबसे बेहतर हाल में होती। हमारे मर्द, हमारी औरतें, हमारे बच्चे रो ही तो रहे हैं। भूख, अफलास, बरहमी, महरूमी, गरीबी, सारी कौम एक हलाश के मानंद सड़ रही है। लेकिन हाँ, सड़ना तो अच्छा है। जब चीजें अच्छी तरह गल सड़ जाती हैं तो सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है, कोई बू नहीं उठती, और फिर नए खुदरो पौधे उगाते हैं। मैं मुंतज़िर हूँ उन पौधों, उगेंगे 200-300 साल बाद, कभी तो हम आज़ाद होंगे। ये जहाज हमें कहाँ लेकर जाएगा? न्यूयॉर्क, हमारे अमरीकी आकाओं के पास, आका जो हमारे स्याह सफेद के मालिक होंगे। अरे ले लो भाई ले लो, ताजा बताजा हट्टा कट्टा हफ्शी गुलाम। अरे देखो तो इसका कद, इसकी काट पूरे 7 फीट का है, उसने एकदम पूरा। पत्थर क्या, चट्टान को भी पास पास कर देगा। बस नहीं पास कर सकता तो अपने आंखों का सर। बता, खेतों में काम करेगा, समंदर से मोती निकालेगा, और बदले में साहब बस एक वक्त का खरीस खाना। आपको अफ्रीकी औरत चाहिए? हाँ, वो भी आई है। ये देखिए, बिल्कुल जवान, गोरी, अनछुई, एकदम अजब नाम में है। आपका खाना पकाएंगी, आपके बच्चे पालेंगी, उनका गोमूत्र करेंगी, और तो और आपको बिस्तर गरम करेंगी। वाह, अरे ले लो भाई ले लो, $10 में गुलाम औरत और $15 में गुलाम मर्द। सिर्फ 15। देखो, मैं बाली के बगैर जिंदा कैसे हूँ यार। मैं किसी रात ठीक से सो न सका। उसका प्यार, उसकी इद्दत मुझे कांटे की तरह डसने लगा है। इस जंगल के तमाम कांटे मुझे डसते हैं कि तेरी बाली किसी और की बाहों में सोती होगी जबरन, जबरदस्ती। ये जबर, ये कहर और करता है। भाई मैं तो न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हूँ, काम ही तो करना है, क्या नहीं वहाँ से ही नहीं, खाना तो पेट भर के मिलेगा। यहाँ क्या है, कच्चे हीरे, मिट्टी मिला सोना, जिसमें ना खटास है ना मिठास। तुम जैसे बुजुर्गों की वजह से आज हम इस हालत में है, उनके जंगल में है। देखो, अगर एक आदमी आजाद अगर पत्थर के नोकीले बिस्तर पर भी सोता है तो सुकून से सोता है। वाकई कशी में भी शिकम सहरी होती है,
छोटी छोटी खुशियों में लुत्फ होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारा खानदान, हमारा रीति रिवाज, हमारा नाच गाना, अरे हम न रहेंगे यार। बस उड़ान नंबर 225, उड़ान नंबर 302। अरे मैं टीजान में रहूंगा, बस एक चलता फिरता पत्थर बन के रह जाऊंगा, काम करता। अब तोता नंबर। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम तो कुछ पढ़े हुए हो, उनकी जुबान जानते हो। अरे तो अच्छा होता। खुशी खुशी तुम लोगों की तरह तल में चढ़ता, उनके अमेरिका जाता और खुश रहता। तुम्हें उनकी जुबान कैसे आई? भला हो मादा में बिगल का। याद आने में 3-4 माह बाकी थे तो गोरे ने अपने घर के काम काज के लिए बीवी के पास भेज दिया। वो दिन में मुझे फ्रांसीसी सिखाती थी और रात को छोड़ मैंने दिया। तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो, मैं आज रात यहाँ से फरार होऊंगा। हाँ, एक आध रात के लिए जजीरे पर छुपना होगा। मैंने ठिकाना तलाश कर रखा है। जब जहाज अपना लंगर उठाएगा, इधर 3-4 गोले रह जाएंगे जिनसे आसानी से निपटा जा सकता है। फिर बाली को आजाद कराऊंगा और हम सब अपने गांव जाएंगे। तो बोलो, साथ देते हो? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, देखो बॉब मार्ले आज से 200 साल बाद ये हमारे लिए गाना गाएगा। बॉब मार्ले? हाँ, बॉब मार्ले। चलो, मुझे बाली को आजाद करवाना है। कौन है? बाहर कौन है? जान? नहीं, जान नहीं आ सकता।
मरीज का जिसने ये देखो मेरा जिस्म ये हत्या के निशान। मेरे साथ चलो, हमने उस मर्दूद बुड्ढा को मार दिया। तुमने मार दिया जिराड को? लेकिन क्यों? वो अच्छा आदमी था, कितना ख्याल करता था मेरा, मुझे रोजाना चहलकदमी पे ले जाता था, मेरे लिए नए लिबास और अच्छे खुराक मुहैया करता था। तुम्हारे साथ है, कहाँ ले जाने आए हो तुम मुझे? तुम्हारा जंगलों की रानी बनाने, भूख और गुर्बत उगरने। उस वक्त तुम कहाँ थे जब ये सफेद गोरिल्ला मेरे ऊपर मुसल्लत था? मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तुम्हें पुकारती रही, लेकिन तुम नहीं आए जिराड। तुम आ जाए। तुम तो मुझे इन बाजू से पकड़कर बादलों की सैर करवाते थे, मेरे पैरों से जमीन से लग गई, मैं मर गई, लेकिन तुम नहीं आए। देखो, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उन जालिमों ने क्या किया है तुम्हारे साथ। मालिक, चलो मेरे साथ, गोरे संतरी आने वाले हैं, मैंने बहुत से कैदियों को आज़ाद करा दिया है, अब तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारे बगैर ये आज़ाद जिंदगी नहीं गुजार सकता। मालिक चलो, तुम अभी अपने आवाज में नहीं हो। होश में तुम नहीं हो बिजान? जान जल्दी करो, वो करीब है। रुक जाओ। तुम जा सकते हो, खुदा हाफिज, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगी। वैसे ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर अभी शुरू किया है, तो इन्होंने इस किताब को समझा, इस अलमिया को समझा, कनेक्ट किया और उसको आपके सामने पेश किया। और ये छोटी सी चीज़, ये तो अभी अभी सेकेंड ईयर में आई है, 17 साल की